أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا علي ابن الحسين زين العابدين سيد الساجدين. اللهم لعن قتلة علي بن الحسين عليه السلام. 25 محرم الحرام. ان للہ و انا الیہ راجعون. روز شہادت فرزند امام حسین مولا آقا سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام ہے. اس موقع پر ولی زمانہ مولا آقا امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج الشریف اور تمام عزادار مومنین مومنات کی خدمت مبارک میں مولا آقا کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں 2 قطروں کے علاوہ کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ہے. مولا وہ کون سے 2 قطرے جو بارگاہ پروردگار عالم میں محبوب ہیں؟ فرماتے ہیں پہلا وہ قطرہ، پہلا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرے، یعنی ایسا خون، ایسی جان کہ جو راہ خدا میں شہید کی جائے، جو راہ خدا میں دیا جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ اس کا بہترین اجر دیتا ہے، اللہ اس کو بہترین مقام عطا فرماتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ آنسوں کا قطرہ جو رات کی تاریکی میں بندہ خدا کنیز خدا سے صرف اللہ کے لیے گرے، یعنی نماز شب میں رات کے پچھلے پہر انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تو وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں. سامعین عزیز مومنات، آج یہ بھی بتاتے ہیں کہ نعمتیں انسان کی کیوں سلب ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں دی ہوئی کیوں ہم سے چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، آتے آتے نظر نہیں آتی ہیں، ملتی ہی نہیں ہیں. کیونکہ روز شہادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام، تو دل نے چاہا کہ وہ فرامین امام زین العابدین السلام کے کہ جو مومنین کے لیے مستفید ہوں، سننے والوں کے لیے، عزاداروں کے لیے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الذنوب التي تغیر النعام البغی علی الناس والزوال عن العادہ فی الخیر واصطناع المعروف وکفران النعم وترک الشکر
قال اللہ تعالی عز وجل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ وجہ، وہ سبب، وہ علت بیان فرما رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ خدا سے، کنیز خدا سے، عباد الہی سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا ایک تو ہے گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتا ہے، فرماتے ہیں دوسرا لوگوں پر ظلم کرنا، یہ بھی نعمتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ ایک گناہ نعمتوں کو سلب کرتا ہے، دوسرا لوگوں پر ظلم کرنا نعمتوں کو سلب کرتا ہے، تیسرا فرماتے ہیں اچھی عادتیں اور اچھے کاموں کو ترک کر دینا۔ انسان جب ان کو ترک کر دیتا ہے، فرماتے ہیں پھر مولا کہ پھر انسان کے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ اس سے چلی جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کفران نعمت، یہ بھی سبب ہے، نعمتیں ملیں اس کا شکر کرنا چھوڑ دیا، فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی نعمتیں انسان سے سلب ہو جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں شکر کو ترک کر دینا، یہ اسباب ہیں نعمتوں کے سلب ہونے کے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے طور طریقہ تبدیل نہ کر لے۔ خدا کا شکر کرنا جب انسان چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو سلب کر دیتا ہے، نعمتوں کو اس سے لے لیتا ہے آہستہ آہستہ، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو دی گئی نعمتیں سلب کر لیتا ہے، جیسا کہ کسی پر ظلم کرنا، اور کبھی انسان اچھے کام اور نیک خصلتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھی انسان سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو نعمتوں کے سلب ہونے کا باعث سبب علت ہے وہ ہے کفران نعمت، یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر الہی ادا کرنا جب انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ عز و جل کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، سستی و کاہلی سے بچنا چاہیے، اور اچھی عادتیں چاہے کم ہی کیوں نہ ہوں اسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بری عادتوں اور خصلتوں سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو سننے والوں سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔